اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم طارق مسعود صاحب کی ویڈیوز آپ کو دکھانے والے ہیں، جس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ رسول اکرم آقا دو جہاں خاتم النبیین وہ ان پڑھ تھے، وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ یہ بہت بڑی تہمت اور یہ بہت بڑی گستاخی ہے جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کی جاتی ہے، اور یہ اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اسی لیے وہ بول رہا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو طارق مسعود کی یہ بات سنوائیں گے، پھر اس کے بعد آپ کو ایک اور ویڈیوز دکھائیں گے جس میں شیعہ عقیدہ وہ کیا کہتے ہیں اہل تشیع اسی مسئلے کے بارے میں۔ تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلے طارق مسعود کیا کہتا ہے۔ تو چونکہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو بعض دفعہ کاتب سے گرامر کی غلطی ہوئی لکھنے میں، ہمارے نبی نے اس کی کریکشن نہیں کی۔ آپ کو نہیں پتہ چلا کہ گرامر کے لحاظ سے یہ غلط لکھا ہوا ہے۔ استغفر اللہ ربی و اتوب علیہ۔ اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو قرآن دیا، ہدایت کی کتاب دی تمام امت کے لیے، تمام دنیا کے انسانوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، اور اس کتاب سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے خبر ہے۔ یہ ہے ان کی معرفت، ان کا عقیدہ، کیونکہ انہوں نے دین 12 اماموں سے نہیں لیا، انہوں نے دین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت سے نہیں لیا، پنجتن پاک سے دین نہیں لیا۔ انہوں نے اپنی مرضی کے لوگ سلیکٹ کیے ہیں اور ان سے دین لیا ہے، اور یہ عجیب و غریب ان کی باتیں سامنے آتی رہتی ہیں۔ آئیے آپ کو شیعہ عقیدہ سنواتے ہیں، آپ کا دل خوش ہو جائے گا اگر آپ حق پرست ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر آپ محبت کرتے ہیں، اگر آپ عاشق رسول ہیں۔ افسوس کے ساتھ لبیک یا رسول اللہ اور عاشق رسول کے نعرے تو مولوی لگاتے ہیں، لیکن معیار نہیں پتہ کہ آپ سرکار سے محبت کا معیار، ان کی رسپیکٹ کی کیسے کی جاتی ہے۔ یہ بات سن کر نہایت افسوس ہوا ہے، یہ مولوی کی بات سن کر۔ لیکن ابھی شیعہ عقیدہ سنیں۔ نے کہا جی امت کا اس بات پر اتفاق ہے نبی ان پڑھ تھے، لعنت ہو اس بات پر اتفاق کرنے والوں کا۔ آپ مثال دے رہے تھے موصوف، اب چونکہ میں نے آتے ہوئے سنا ہے، ایک ہی مرتبہ سنا ہے، میں اس پہ زیادہ الفاظ ان کے میرے ذہن میں نہیں ہیں، چائنیز سے متاثر ہوتے ہیں، فلانوں سے، ان کے علم کی وجہ سے۔ تو مصطفیٰ کے متعلق تو ہمارا اتفاق ہے، وہ تو ان پڑھ تھے، علم تھا ہی نہیں ان کے پاس۔ ان پڑھ کا مطلب لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ پہلے سادگی سے میں ایک عرض کروں، اگر ہم کوئی چند دوست وہاں بیٹھ جائیں سامنے، ہمیں اپنی کسی ایک دوست پہ شک پڑ جائے، اپنے میں سے کسی ایک پہ شک ہے، اسے لکھنا پڑھنا آتا ہے کہ نہیں، اگر شک ہو نا تو کیا کرنے کی ضرورت ہو؟ کوئی مسئلہ نہیں، کاغذ قلم دے کر دیکھ لو۔ توجہ ہے جی بھائی، کاغذ قلم دے کے دیکھ لو، تعجب کی بات ہے، چلو آپ نہ دو، جب اگلا مانگ رہا ہے کاغذ قلم بھی نہیں دینا، ان پڑھ بھی کہنا ہے، لعنت ہے ایسے عقیدوں پر۔ تو بات عقیدے کی ہے۔ طارق مسعود نے اگر یہ بات کہی ہے تو اس کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ اگر اس کا عقیدہ یہ ہے تو پھر وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو جو بتاتا ہے، جو اتنے لوگوں کو وہ مولوی بناتا ہے، لوگوں کو دین سمجھاتا ہے، تو ان تک یہ عقیدہ ٹرانسفر کرتا ہوگا، کیونکہ یہ بات اس نے میڈیا میں کی ہے تو بات پھیل چکی ہے، وائرل ہو چکی ہے، اور تمام لوگ اس پر بات کر رہے ہیں، اور اس کا عقیدہ سامنے آ چکا ہے جو کہ ایک بدترین اور غلیظ عقیدہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، جو کائنات کے بادشاہ ہیں، جو مالک ہیں، جو تمام انبیاء کے سردار ہیں،
جو مولا علی کے بھی مولا ہیں. یہ کیسے، مجھ سے سمجھ نہیں آ رہی ہے کیسے خود کو عاشق رسول کہتے ہیں. اتنی سی بھی معرفت نہیں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، تھوڑی سی بھی معرفت نہیں ہے. پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں، اور آخرت میں کیسے یہ لوگ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا کریں گے. تو جی بات آئی ہے کاغذ قلم پر، اور اس حدیث کا نام ہے حدیث کرتاس. اہل سنت کے علماء ہے جن کا نام ہے مولوی اسحاق، فیصل آباد سے ہے یہ. تو کیونکہ 1400 سال کے بعد کسی مولوی نے یہ بولنا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پڑھ ہے، اور پھر لوگوں نے ریسرچ کرنی تھی، اور پھر ریسرچ کے بعد جو بات سامنے آنی تھی وہ بات آپ کو بتا رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توبہ نعوذ باللہ ان پڑھ نہیں تھے. وہ غیب کا علم رکھتے تھے، اور وہ لوح قلم جانتے تھے، اور اللہ کی تمام چیزیں وہ اللہ نے ان کو بتا دی تھی. جنت دوزخ اللہ نے ان کو دکھا دی تھی، جنت کیسی ہے، دوزخ کیسی ہے. قیامت تک کے آنے والا ٹائم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے دکھا دیا، بتا دیا. پھر اس متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بھی ہے، یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ سرکار نے لوگوں کو دجال سے بھی آگاہی کروائی ہے کہ دجال بھی آئے گا، حجوج مجوج آئیں گے. قرآن پاک میں بھی اللہ نے یہ ذکر بتا دیا. تو آئیے، کاغذ قلم کے اوپر بات ہو رہی ہے حدیث کرتاس، اہل سنت کے مولانا کی زبانی سنتے ہیں کہ وہ یہ کیا کہتے ہیں کہ حضور پاک سرکار جب دنیا سے جانے کا ٹائم تھا تو آپ سرکار نے کہا کہ میں کاغذ قلم تم لوگوں سے مانگتا ہوں کہ ایک ایسی چیز لکھ دوں جس کے بعد امت گمراہ نہ ہو. تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں. اچھا، اب یہ جو روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وقت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کاغذ قلم نہیں دیا، یہ بہت بڑا ایک اعتراض ہے شیعوں کا. پہلے تو یہ بتائیں یہ روایت ٹھیک ہے؟ روایت تو ٹھیک بالکل. اب اس میں کیا کہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو کہا کہ حضور کو تکلیف زیادہ، یار قرآن کافی ہے. اب ان کی نیت پر بھی حملہ کیوں کریں؟ انہوں نے کہ اتنی تکلیف میں حضور شفقت فرما رہے ہیں، دین تو پورا کر لیا، مکمل ہو گیا، ایسے اتر گئی ہیں، اس لیے کیا لکھوانے کی ضرورت ہے؟ یہ ان کا بھی عذر ہم مان سکتے ہیں کہ تکلیف، یہی لفظ کہنا کہ آپ کو تکلیف زیادہ ہے، قرآن ہمارے لیے کافی ہے. مگر علماء خود مانتے ہیں کہ دینا بہتر. جب آپ نے کہا تھا نا تو دینا ہی اچھا تھا. ویسے اس عذر میں اتنی جان ہے مولانا صاحب؟ جان کوئی نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول سے زیادہ کون جانتا تھا کہ قرآن کافی ہے یا نہیں کافی. تو یہ تو بہت بڑا ایک جرم. پھر اگر اسی طرح ہوتا نا کہ انہوں نے کہا تھا دوسرے بھی ان کے ساتھ مل جاتے، راضی ہو جاتے، لمبا جھگڑا نہ کرتے، پھر بھی بات. جب دو پارٹیاں ہو گئی نا، ایک کہنے لگے جو حضور کہتے ہیں وہ کرو، ایک کہنے لگے جو عمر کہتا وہ، تو پھر اتنا جھگڑے کے شور بڑھ گیا. کاسر لغت ورتفع جلسہ، شور بہت ہوا اور آوازیں بہت اونچی ہو گئی. پھر حضور نے جو فرمایا نا ما ينبغي عند نبی تنازع، کہ نبی کے سامنے یہ جھگڑا کرنے کا حق نہیں تھا، قوموا اٹھ جاؤ یہاں سے. اس سے بات ذرا خطرناک بن گئی. آپ نے کہا نبی کے ہوتے ہو تم نے یہ جھگڑا کیا. اور ہمارے لیے تو پریشانی کی بات ہے نا، ہم نے اب قرآن مجید میں آتا بھی ہے کہ نبی کی آواز سے آواز اونچی نہ کرو ورنہ تمہاری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی. جی بالکل. تو جی یہ ویڈیوز آپ نے دیکھی جس میں مولانا صاحب بتا رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاغذ قلم مانگا. حضور پاک امت کے لیے کچھ لکھنا چاہتے تھے. تو شروع میں جو مولوی نے گستاخی کی کہ آپ سرکار لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو یہ لاسٹ میں ہم نے ویڈیو میں ان کو مولوی طارق مسعود صاحب کو جواب دیا ہے، ان کے اپنے ہی اہل سنت کے مولوی اسحاق صاحب کی زبانی. باقی کامنٹ باکس میں آپ کا انتظار رہے گا کہ آپ عاشق رسول ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کریں گے
یا پھر مولویوں کی؟ حضور پاک سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں یا مولویوں کو؟ کومنٹ باکس میں آپ کا انتظار رہے گا۔ درود بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد الشریف۔